ہدایات آ چکی ہیں کہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری پکڑیں. تو اسٹریٹ موومنٹ میں ہمارے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے اور انصاف یوتھ ونگ نے خصوصی طور پر کلیدی کردار ادا کرنا ہے. باقی پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی ورکرز ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہوں گے، لیکن بڑی ذمہ داری نوجوانوں پر آتی ہے جو ہمارے آئی ایس ایف اور انصاف یوتھ ونگ کے ہیں. تو اس وجہ سے آپ سے ملنا آج ضروری تھا. آج سے ہی آپ لوگوں نے اپنے تمام اداروں میں جس ادارے سے آپ پڑھ رہے ہیں ان میں آپ نے یہ آگاہی مہم شروع کرنی ہے جو آپ کی رابطہ مہم ہے. ہر بندے کو یہ پیغام پہنچانا ہے کیونکہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنی جنگ نہیں لڑ رہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا تھا، اس کے ساتھ کسی چیز کی کمی نہیں تھی، نہ اس کے ساتھ شہرت کی کمی ہے، ابھی بھی نہیں ہے، نہ اس کے ساتھ عزت کی کمی ہے، نہ اس کے ساتھ پیسوں کی کمی ہے. اگر وہ آج یہ قید و بند کی صحبت برداشت کر رہا ہے وہ پاکستان کے لیے ہے، پاکستانی قوم کے لیے ہے، ہمارے بچوں کے آنے والے مستقبل کے لیے ہے. تو ایک بندہ اس کی اہلیہ بشرا بی بی، اس کی بہنیں، اس کا پورا خاندان پاکستان کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے، ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے آنے والے مستقبل کے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کر رہا ہے. تو یہ تمام پاکستانیوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں. اس سے پہلے ہم نے لیڈرز بہت دیکھے ہیں پاکستان میں، جب بھی ان پر سخت وقت آیا ہے انہوں نے 2-3 سائن کر کے یا 1 سائن کر کے جو ہے ملک چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں، بے گھوڑے ہو چکے تھے. لیکن وہ پچھلے تقریباً 867 دن سے مسلسل جیل میں ہے. کس کے لیے؟ ہمارے لیے. اور وہ اگر آج بھی ڈٹا ہوا ہے تو یہ اس لیے نہیں کہ اس کو جو ہے اداروں سے کچھ امید ہے، کیونکہ ادارے تو پہلے ہی مفلوج ہو چکے ہیں. اس کو امید صرف اور صرف پاکستانی قوم سے ہے، پاکستان کے نوجوان سے ہے، اور انشاءاللہ اس کا یہ امید ہم نے قائم رکھنا ہے. نہ ہم نے اس کو ٹوٹنے دینا ہے، نہ اس کی امید کو ٹوٹنے دینا ہے. ہم نے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی بنیاد تو ہمارے دوست، ہمارے بڑے، ہمارے بھائی جناب مراد سعید صاحب نے رکھی تھی، اور ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ کس طرح کا انسان ہے، وہ کتنا محب الوطن پاکستانی ہے. اس نے پاکستان کے لیے پاکستانی نوجوان کو شعور دینے میں کس طرح کا کردار ادا کیا ہے. اس نے ہم سب کی، امجد بھی ہیں یہاں پر، میں بھی ہوں، ہمارے باقی دوست بھی ہیں، ہمارے ساتھ اس نے وقت گزارا ہے. تو کبھی بھی ہم نے اس کو ایسا نہیں پایا کہ اس نے پاکستان مخالف کوئی ایک بیان بھی دیا ہو یا ہمیں کوئی ہدایت دی ہو یا بات کی ہو. لیکن اس کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اس کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ اپنے نظریے پر ڈٹا ہوا ہے، اور اس کو آج جو ہے باغی اور دہشت گرد ڈکلیئر کر کے وہ در بدر کی ٹوکرے کھا رہا ہے. اس طرح ہمارا حسان نیازی انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا ایک حصہ رہا ہے، وہ ملٹری کورٹ سے جو ہے وہ سزا پا رہا ہے، وہ قید و بند میں ہے. اس طرح حیدر مجید ہمارے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا حصہ رہا ہے، آج بھی حصہ ہے. وہ سزا کھاٹ کر ملٹری کورٹ سے آ گیا ہے. تو یہ محب الوطن پاکستانی ہے، اس میں سے ایک بھی دہشت گرد نہیں ہے. اور جتنا آج پاکستان کا نوجوان انہوں نے مختلف کیسز میں، دہشت گردی کے کیسز میں، بغاوت کے کیسز میں ڈالے ہوئے ہیں، تو ان کو یہ جو طاقتور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے جو ہے نوجوانوں کی امید ختم ہو جائے گی، یا نوجوان جو ہے ڈر جائیں گے اس چیز سے، یا باقی دنیا کو یہ لگے گا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو نوجوان کھڑے ہیں وہ یا باغی یا دہشت گرد ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ اس لیے ہیں کہ کیونکہ وہ پاکستان کے ساتھ ہیں، وہ پاکستان
وہ نیشنل انٹیگریٹی کی ضمانت ہے, وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضمانت ہے, وہ یہاں پر اکنامک سٹیبلٹی کی ضمانت ہے. ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کو اس دلدل سے صرف اللہ کے بعد عمران خان صاحب ہی نکال سکتے ہیں, تو ہم پاکستان کے لیے عمران خان کے ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ان کی یہ جھوٹے کیسز اور یہ جبر, یہ فستائیت اور یہ ظلم نہ ہمیں ایک انچ پیچھے ہٹا سکتی ہیں, اور نہ ہی جو ہے ہم اپنے مقصد سے انشاءاللہ تعالی ایک قدم پیچھے ہٹیں گے. جس طرح میں نے کہا کہ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا مقصد ہرگز یہی نہیں تھا, اور نہ اب ہے, اور نہ ہی ہونا چاہیے کہ ہم نے پارلیمانی سیاست کرنی ہے, کہ ہم نے عہدوں کی سیاست کرنی ہے, کہ ہم نے جو ہے یہ تخت اور تاج اور سونے اور زر کی سیاست کرنی ہے. ہم ایک سوچ کے ساتھ آئے تھے کہ ہم نے اس گھٹیا اور فرسودہ نظام کو تبدیل کرنا ہے, ہم نے حقیقی تبدیلی لانی ہے, اور یہ بڑے بڑے عہدے اور یہ جو 4-5 گاڑیاں اور یہ 2-3 سلوٹ نہ ہی یہ ہمارا ایمان ہلا سکتے ہیں, اور نہ ہی جو ہے ہمیں اپنے مقصد سے پیچھے ہٹا سکتے ہیں. آپ لوگوں نے بغیر کسی لالچ کے, بغیر کسی عہدے کے, کیونکہ 2007 میں ہمیں کبھی یہ نہیں لگا تھا کہ ہم نے MPA یا MNA بنائے, ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے, لیکن ایک جدوجہد تھی. عمران خان صاحب کے نظریے میں ہمیں لگ رہا تھا کہ ہم انشاءاللہ تعالی اس نظام کو جو پاکستان پر مسلط ہے اس کو شکست دے سکتے ہیں, تو اس وجہ سے ہم نے عمران خان صاحب کا ساتھ دیا اور آج تک دے رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی خون کے آخری قطرے تک اور آخری سانس چلنے تک ہم عمران خان صاحب کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اور ہمیں امید ہے, ہمیں یقین ہے کہ اس فرسودہ اور گھٹیا نظام کو ہم بدلیں گے, اور اس نظام کو لائیں گے جس میں راج صرف اور صرف پاکستانی عوام کا ہوگا, کسی دوسرے کا راج نہیں ہوگا. تو ابھی آپ لوگوں نے محنت جاری رکھنی ہے. تمام جتنی بھی ہمارے تعلیمی ادارے ہیں, جہاں جہاں پر ہماری تنظیمیں ہیں وہاں تو ٹھیک ہے, جہاں پر تنظیمیں نہیں ہیں وہاں پر آپ تنظیمیں بنائیں. ہمارے اسلام آباد کے پریزیڈنٹ اور راول پنڈی کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ تمام انسٹیٹیوٹس میں, کیونکہ اسٹریٹ پاور میں سب سے کلیدی کردار ہمارے تنظیموں نے ادا کرنا ہے. انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ہر تعلیمی ادارے میں جو ہیں تنظیمیں ہونی چاہیے, اور انصاف یوتھ ونگ سے انشاءاللہ میری ملاقات ہوگی تو ان کو میں ہدایت دوں گا کہ ہم نے وارڈ لیول تک اپنی تنظیم کو برقرار رکھنا ہے, کیونکہ اسٹریٹ موومنٹ جو ہے وہ ہماری وارڈز تک تنظیمیں اور ہماری انسٹیٹیوٹس تک تنظیمیں انہوں نے جو ہے اٹھانی ہے, اور اس میں جو ہے آپ لوگوں کا کلیدی کردار ہوگا, اور انشاءاللہ تعالی ہم عمران خان صاحب کے توقعات پر پورا اتریں گے انشاءاللہ. آپ بے فکر رہیں, انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہوں, میں آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا رہوں گا. میں تنظیمی بندہ ہوں, تنظیم کے تمام اصول مجھے پتہ ہے, اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ تنظیم میں ہمارے اسٹوڈنٹس کو اور انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو کیا مسائل آتے آ رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی آپ لوگ جو ہیں مجھے ہر وقت اپنے ساتھ پائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ, مہربانی و مالین.